بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اس دنیا میں ہر انسان کو تقریباً 3 چیزوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کو اپنی جان سے بڑا پیار اور بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا اس کا دھیان رکھتا ہے، بڑی اس کی رکھوالی کرتا ہے، بڑی اپنی کیئر کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑھ کر اس کو پیار ہوتا ہے، اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے پیسے اور مال سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ جان سے اتنی محبت اور زندگی سے اتنا پیار کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انسان کی حالت وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ
والا تجدنہم، اور تو پائے گا ان کو احرص الناس، لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جو شرک کرنے والے ہیں، یود احدہم، ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، لو یعمر، کہ اس کو عمر دے دی جائے، الف سنۃ، 1000 سال۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان ساری زندگی موت سے بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ إِذًا لَّا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِذًا لَّا تَمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بعد تم نہیں رہو گے مگر بالکل بہت تھوڑا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جان سے بڑا پیار ہے، اور پھر اس کے بعد اولاد سے بڑا پیار ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اعلموا، اچھی طرح جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بہت بڑی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بندے کو اپنے مال سے بڑا پیار ہے، اور یہ مال اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم پیسے سے محبت کرتے ہو، بہت سخت محبت۔ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کیونکہ وہ پیسے کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے، ایسے کہہ لیں 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے یہ تینوں چیزیں اپنی اللہ کے نام کر دیں اور قربان کر دیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی شخصیت جس کو اللہ نے خلیل بنایا، اور دوسری شخصیت وہ ہے کہ جن کو رسول اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ اللہ اکبر۔ جن کو اللہ نے خلیل بنایا، اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم کا کتاب میں ذکر کرو، انہو کان صدیقا نبیا، کیونکہ وہ صدیق تھا، وہ نبی تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ پاک نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیف انت قلت خلیلا، اے ابراہیم تو اللہ کا خلیل کیسے بن گیا؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں بذلت نفسی للنیرانی ومالی للزیفانی وولدی للقربانی وقلبی للرحمن فہا انا خلیل الرحمن۔ اور سوال کرنے والے، میں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، اللہ کو دے دی، میں نے اپنی اولاد اللہ کے حکم پر ذبح کر دی، اور میں نے اپنا مال اللہ کے حکم پر مہمانوں پر لگا دیا، اور میں نے اپنا دل اللہ کے لیے خالی کر لیا۔ فہا انا خلیل الرحمن، اسی وجہ سے رحمان نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا ابراہیم، حضرت ابو بکر کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ حبب الی من الدنیا ثلاث،
الناس، مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کا چہرہ ہو اور میں دیدار کرتا رہوں، وانفاق مالی علی امر رسول اللہ، اللہ کے رسول کا حکم ہو اور میں اپنا مال آپ کے قدموں پر نچھاور کرتا رہوں، وَأَن تَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہو اور رسول اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ اللہ اکبر، تینوں چیزیں، جان بھی، اولاد بھی، مال بھی، حضرت ابو بکر نے حضور پر قربان کر دیے۔ صرف نعرہ نہیں لگایا یا رسول اللہ آپ پر میری جان بھی قربان ہے، نہیں، قربان کر کے دکھا دی۔ جب رسول پاک نے مکہ میں پہلا وعظ فرمایا، مکہ کے چوک میں، اور اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، جب رسول پاک نے اعلان فرمایا، مکے کے بچے بھی، مکے کے بوڑھے بھی، مکے کے جوان بھی، کوئی اینٹ اٹھا کے آ رہا ہے، کوئی روڑا اٹھا کے آ رہا ہے، کوئی پتھر اٹھا کے آ رہا ہے، حضور پر پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ صدیق کو پتہ چلا، بھاگم بھاگ گئے، اور آتے ہی کیا کہتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو، رجلاً، ایک ایسے بندے کو، ان یقول ربی اللہ، اس کا اور تو کوئی قصور نہیں ہے، صرف ایک ہی قصور ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ کا نام اونچی آواز سے لیں گے، میرا رب اللہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لیٹ گئے، اوپر حضور گر گئے تھے، اوپر ابو بکر گر گئے۔ اللہ اکبر، جو بھی پتھر آتا ہے ابو بکر کو لگتا ہے، حضور کو کسی سے نے نیچے سے نکال لیا۔ اللہ کے رسول تو پہنچ گئے دار ارقم میں، ابو بکر کی اب ہر گئی، ابو بکر کو پڑھنی شروع ہو گئی، پتھر پڑنے شروع ہو گئے، اینٹیں پڑنی شروع ہو گئی، سر زخمی ہو گیا، جسم سارا لہو لوہان ہو گیا۔ جب لوگوں نے یہ محسوس کیا یہ تو گیا، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، بنو تمیم قبیلے والے آ گئے، حضرت ابو بکر کے قبیلے والے چار پائی پر ڈالا، گھر میں لے گئے۔ لگتا یوں ہی تھا کہ اب چند منٹوں کی بات ہے، چند منٹوں کے بعد فوت ہو جائیں گے، گھر لے گئے۔ اب ماں سرانے کھڑی ہے، دودھ اور شہد کا پیالہ لے کر دودھ میں شہد ملا کے ماں سرانے کھڑی ہے، اللہ اکبر، کبھی زخموں سے خون صاف کرتی ہے، کبھی چہرے کو صاف کرتی ہے، رو رو کے ابو بکر کی ماں اللہ سے زاریاں کرتی ہے، مالکہ میرے بیٹے کو زندگی دے دے، اس کو یا اللہ صحت دے دے۔ آدھی رات کے وقت ابو بکر کی آنکھیں کھلی، ماں کہتی ہے ربا تیرا شکر ہے میرے بیٹے نے آنکھیں کھولی ہیں۔ اللہ اکبر، جلدی سے دودھ کا پیالہ لے کے ابو بکر کے پاس گئی، پی لو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ماں جی اللہ کی قسم، میں نے قسم اٹھا رکھی ہے، میں ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا جب تک کہ میں رسول پاک کو نہ دیکھ لوں کہ آپ کا کیا حال ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا آدھی رات کا وقت ہے، صبح ہوگی میں تجھے رسول پاک کے پاس لے جاؤں گی، اب تو دودھ پی لے، تیری صحت بحال ہو جائے، ابھی اتنی بے ہوشی کے بعد تجھے ہوش آیا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں نا نا یہ نہیں ہو سکتا، ام سلیم کو ساتھ لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہے، سہارا لے کے ابو بکر زخموں سے چور جب دار ارقم میں داخل ہوئے، میرے اور تیرے آقا نے جب ابو بکر کا جسم لہو لہان دیکھا، آپ کی آنکھوں میں
آنسو آ گئے. آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا ربا آج پہلی دفعہ تیرے دین کی دعوت کے لیے میں اور صدیق باہر نکلے ہیں. میں بھی زخمی ہوا ہوں, میرا صدیق تو اتنا زخمی ہوا ہے. مالکہ تو ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے. حضور اٹھے, آگے بڑھ کے ابو بکر صدیق کو سینے سے لگا لیا, قریب بٹھایا. ماں کہتی ہے یا رسول اللہ انہوں نے تو قسم اٹھا رکھی ہے میرے بیٹے نے اس وقت تک کہ قطرہ نہیں, آپ حکم کریں. حضور نے حکم کیا, تب ابو بکر نے دودھ کا ایک گھونٹ پیا. میرے محترم بھائیوں, جان بھی قربان کر دی, واقعی جان بھی قربان کر دی, اپنی اولاد بھی قربان کر دی حضور پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کا انتقال ہو گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہنے لگے, آپ بڑے غمگین رہنے لگے, آپ بڑی تنہائی محسوس کرتے تھے. ابو بکر جو بچپن سے حضور کا دوست تھا, 18 سال کی عمر سے وہ حضور کو جانتا تھا. اللہ اکبر. ابو بکر اپنے دل میں سوچتے ہیں ربا میری بیٹی جوان ہو جائے, بالغ ہو جائے, میں جلد از جلد اپنے محبوب کے نکاح میں دے دوں. اللہ اکبر. جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئی, بالغ ہوئی, تو پہلا کام ابو بکر نے کیا کیا کہ ابو بکر نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ نکاح کر دیا, اور اس نکاح کی گواہیاں اللہ پاک نے عرشوں سے نازل فرمائی, اور اس جوڑے کے تذکرے اللہ پاک نے قرآن کی سورہ نور میں فرمائے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. الطیبات طیب عورتیں, للطیبین طیب مردوں کے لیے, پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. اور جب امی عائشہ پر حرف آیا آسمانوں سے اللہ پاک نے امی عائشہ کی عزت کی گواہیاں دی, اور کیا فرمایا؟ لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا کیوں نہیں, اذ سمعتموہ جب تم نے سنا تھا, قلتم تمہیں کہنا چاہیے تھا, ما یکون لنا یہ ہمارے لائق ہی نہیں ہے, ان نتکلم بہذا کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کر سکیں. سبحانک جس طرح اللہ پاک ہے اسی طرح محمد پاک ہے, محمد کے گھر والے پاک ہیں. ھذا بہتان عظیم. اسی لیے تو میں کہتا ہوں سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ عائشہ تیری کیا بات ہے. امی کی شان تھوڑی مل کے پڑھ لے. طیبہ طاہرہ سیدہ عابدہ امی عائشہ تیری کیا بات ہے. میرے آقا کے بستر کی زینت بنی, میرے آقا کے بستر کی زینت بنی, وہ دیکھو ساری امت
رحمت کی ماں ہے بنی، جس کے بستر پہ رب کا قرآن آتا تھا، جس کے بستر پہ رب کا قرآن آتا تھا۔ اے علی کی ماں تیری کیا بات ہے، سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ تیری کیا بات ہے۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار، اللہ اکبر، آپ کا وفادار، آپ کا حبدار، آپ کا جان نثار، آپ پر اپنی جان وارنے والا، آپ پر اپنی اولاد وارنے والا۔ جنگ بدر میں اللہ اکبر جب جنگ ختم ہو گئی، جب جنگ ختم ہو گئی، بیٹا عبد الرحمن کافروں کی طرف سے آیا تھا، ابو بکر مسلمانوں کی طرف سے تھے۔ بیٹا جنگ کے بعد کہتا ہے ابو جی آپ میرے تلوار کے وار کے نیچے 4-5 دفعہ آئے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر کیا فرماتے ہیں بیٹا میں تو 4-5 دفعہ تیری تلوار کے وار کے نیچے آیا، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے وار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتا تو میں تجھے دشمن رسول سمجھ کے ختم کر دیتا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ لا تجدو تو نہیں پائے گا قومن اس قوم کو یؤمنون باللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یوادون کہ وہ محبت کرے، من حاد اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، ولو کانوا آباءہم اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم کریو ترجمہ، او ابناءہم چاہے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم کریو ترجمہ چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم چاہے ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ سبحان اللہ کہو اور اونچی آواز سے ترجمہ سمجھو نا۔ اولئک اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، کتب اللہ نے لکھ دیا ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں پر لکھ دیا ہے، الایمان ایمان لکھ دیا ہے۔ اولاد بھی قربان کر دی ابو بکر صدیق نے۔ اللہ اکبر، اکیلا ہی خادم رسول نہیں، سارا خانوادہ ہی خادم رسول ہے۔ اللہ عائشہ بھی رسول اللہ کی خادم ہے، اللہ اکبر، عبد الرحمن بھی رسول اللہ کا خادم ہے، اسماء بھی رسول اللہ کی خادم ہے۔ یہ میں بچوں کے نام لے رہا ہوں، ابو بکر کے بچوں کے نام، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی چھوٹی سی بچی ہیں جب رسول پاک ہجرت کر کے گئے، ساتھ ابو بکر ہیں۔ ابو جہل آیا، آ کے دروازہ نوک کیا، حضرت اسماء باہر نکلی، اللہ اکبر، جب باہر نکلی تو ابو جہل کہتا ہے تیرے ابو کہاں ہیں؟ کہتی ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اس نے زوردار تھپڑ مارا، حضرت اسماء زمین پر گر گئی۔ اللہ اکبر، کہتا ہے بتا ورنہ تجھے بہت ماروں گا۔ اسماء کہتی ہے میری جان تو جا سکتی ہے لیکن رسول اللہ کا راز نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ جہاں اللہ اکبر جان بھی قربان کی ابو بکر نے، حضور پر اولاد بھی قربان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اولاد بھی قربان کی۔
اور مال کی تو بات ہی کیا ہے، مال تو اتنا قربان کیا کہ حضور نے فرمایا دنیا میں جس نے جو بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا، اس کے احسانات کا بدلہ اللہ خود قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ جب اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق نے 40,000 درہم اگر اکاؤنٹ کریں نا پاکستانی کرنسی میں 18 کروڑ روپیہ، کتنا بولتے نہیں آپ، 18 کروڑ روپیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، حضور کے قدموں میں رکھ دیا حضرت ابو بکر صدیق نے 18 کروڑ روپیہ، اور حضور کو کہا کہ اسلام کی آبیاری کے لیے آپ استعمال کیجئے۔ اور مال کی تو کیا ہی کہنا، اللہ اکبر، صہیب کو آزاد کروانے والا ابو بکر صدیق، بلال کو غلامی سے نجات دلانے والا، جتنے غریب چھوٹے چھوٹے غلام تھے نا سب کو آزاد کرواتے۔ ابو نے اعتراض کیا، آج پاکستان میں کوئی کالے لباس والا، کالی زبان والا صدیق پر اعتراض کرتا ہے، اس کا جواب بھی رب قرآن میں دیتا ہے، لیکن صدیق کے سکے باپ نے اعتراض کیا، ابو قحافہ نے اعتراض کیا حضرت ابو بکر صدیق پر۔ اللہ اکبر کہتا ہے بیٹا بات یہ ہے تو غلاموں کو تو آزاد کرواتا ہے، لیکن ایسے کیا کر غلام کوئی صحت مند طاقتور غلام آزاد کروایا کر تاکہ کل کو تیرے کسی مشکل میں کام آ سکیں۔ یہ کیا غریب ماڑے اور بالکل کمزور مریل سے غلام آزاد کرواتا ہے جو تیرے کل کو کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو جی میں اس لیے نہیں کرتا کہ کل کو یہ میرے کام آئے، میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہو جائے، میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ باپ نے تنزیہ مسکراہٹ کی، باپ کہتا ہوں کیسے کہہ رہا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ باپ جب تنزیہ مسکرایا اللہ پاک نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے آ کر ابو بکر کی بات کی تصدیق کر دی۔ اللہ فرماتے الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ ترجمہ سنو گے نا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ الذی وہ جو یؤتی مالہ جو اپنا پیسہ دیتا ہے یتزکا پاک ہونے کے لیے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا وہ کسی سے بھی کوئی شکریہ کا بھی مطالبہ اور امید نہیں رکھتا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی اس کے دل میں تو صرف ایک ہی نیت ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں والا سوف یرضا۔ عہد پڑھنی پڑے گی سب نے مل کے، کیونکہ آج کل صدیق کے بارے میں نا پاکستان میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں، بڑی عجیب عجیب باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ہم وہ بات کہیں گے جو اللہ نے کہی ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے والا سوف یرضا۔ ساری مسجد میرے ساتھ مل کر یہ آیت پڑھے گی والا سوف یرضا۔ اللہ کہتے ہیں میں صدیق پر کیا ہو گیا ہوں، میں صدیق پر راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل پل ہر پل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے۔ حضور اکثر فرمایا کرتے تھے میں گیا اور صدیق گیا، میں اٹھا اور صدیق اٹھا، میں نے کھایا اور ابو بکر نے کھایا، میں چلا اور ابو بکر چلے، میں دعوت
دینے گیا اور ابو بکر دعوت دینے گئے، حضور ہمیشہ نام ساتھ لیا کرتے تھے اور ابو بکر نے بھی وفاؤں کی انتہا کر دی۔ میں کہتا ہوں وفاؤں کا بادشاہ ابو بکر، وفاؤں کا بادشاہ ابو بکر۔ اسی لیے تو دیکھو نا جیش اسرا غزوہ تبوک میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے حضور کے قدموں میں لا کے ڈھیر کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایک سائڈ پر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ جب ابو بکر کا مال آنا شروع ہوا، مسجد کے صحن میں ڈھیر لگ گیا، حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر سے پوچھا تھا کیا لے کے آئے ہو؟ نہیں سمجھ آئی۔ عمر سے پوچھا تھا کیا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر سے کیا پوچھا تھا؟ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اکبر، حضور جانتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ بقیت لہم الا اللہ ورسولا، اے اللہ کے رسول گھر سے ہر چیز لے آیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ آقا دے اشاریاں تے، آقا دے اشاریاں تے، اللہ اکبر، آقا دے اشاریاں تے گردنا کٹوا دیتیاں، آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، کاروبار بیوی بچے نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق نے جان بھی حضور پر قربان کی، اولاد بھی حضور پر قربان کی اور مال بھی حضور پر قربان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے آپ مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جوڑا دے گا اللہ تعالی جنت کے 8 دروازوں میں سے 2 دروازوں میں سے اس کو آواز لگوائے گا، آ جا اس دروازے سے داخل ہو جا، آ جا اس دروازے سے داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، ایک بندہ اس دنیا میں ایسا ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی اور اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جوڑا دینا اللہ کی راہ میں، جوڑا 100 روپیہ نہیں دینا۔ کتنے دینے؟ بولو 200 دین دی واری آئی تے ہولی بول دے ہو۔ 100 نہیں دینا بلکہ کتنے دینے؟ 500 ایک نوٹ نہیں دینا بلکہ کتنے دینے؟ 1000 کا ایک نوٹ نہیں دینا بلکہ کتنے دینے؟ من انفق زوجین، جوڑا جوڑا کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں جوڑا دینا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا من اصبح اليوم صائما، آج کس نے روزہ رکھا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کر دیا، فرمایا من اطعم مسکینا، آج کسی غریب کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ پھر ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کر دیا، پھر آپ نے فرمایا من عاد مریضا، آج کس نے بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ پھر ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کر دیا، من اتبع جنازۃ، جنازے کا، آج جنازے کے پیچھے کون گیا ہے؟ جنازہ کس
کس نے پڑھا ہے؟ پھر ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کر دیا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ 4 کام ایک دن میں جس کے لیے جمع ہو جائیں اللہ اس کو جنت کا اعلیٰ ترین محل عطا فرماتا ہے۔ حضور نے 2 سفر کیے اپنی زندگی میں، بڑے 2 سفر، بڑے 2 سفر۔ ایک سفر کا نام سفر معراج ہے، دوسرے سفر کا نام سفر ہجرت ہے۔ معراج میں حضور کو لینے کے لیے جبریل آئے تھے، ہجرت میں ابو بکر کو لینے کے لیے حضور گئے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ معراج میں حضور کی سواری براق تھا اور ہجرت میں حضور کی سواری ابو بکر تھا۔ کون تھا؟ آہا، اور 3 میل تک چڑھائی ننگے پاؤں کندھوں پہ اٹھا کے جو گئے ہیں، غار ثور دیکھا ہے، ایسے کر کے دیکھنا پڑتا ہے، اور جو نہیں گئے اللہ لے جائے۔ اور اونچی آواز سے جس کا جانے کا پروگرام ہے، یا اللہ جو اونچی آواز سے آمین کہے، یا اللہ اس کو اسی سال 2022 میں لے جا۔ اللہ مکہ تے مدینہ وکھا دے تے تیرا کیڑا مل لگ دے، ساڈے دلاں دی تو آس بجھا دے تے تیرا کیڑا مل لگ دے، جتھے ایک پڑیاں لکھ مل دی، ایہو آس ہے ساڈے دل دی، اس تھان تے نمازاں پڑھا دے تے تیرا کیڑا مل لگ دے۔ میرے محترم بھائیوں، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھایا اور اوپر لے گئے۔ جب غار کا دہانہ آیا فرمایا یا رسول اللہ آپ ٹھہریے، ہر جگہ آپ پہلے ہوتے ہیں میں بعد میں ہوتا ہوں، لیکن میں نے اندر جا کے صفائی کرنی ہے، آج غار میں پہلے جاؤں گا آپ۔ آہا، لو پھر اللہ کا قرآن وہ منظر بیان کرتا ہے، ذرا قرآن سننا اور ایمان تازہ کرنا۔ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ، اور 2 میں سے دوسرا، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب کہہ رہا تھا ایک اپنے دوسرے کو لا تحزن، بولنا لا تحزن، قرآن بولنا لا تحزن، کیا مانا؟ غم نہ کر۔ حضور کہہ رہے تھے لا تحزن، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معانا، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر کو اپنی پریشانی نہیں تھی، یہ جو حزن ہوتا ہے نا، حزن یہ دوسرے کا ہوتا ہے، حضور ابو بکر کو اپنی نہیں، حضور کی پریشانی تھی، دوسرے کا حزن ہوتا ہے۔ قرآن میں جا بجا آیا ہے نا، حضرت موسیٰ کی ماں جب موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا نا، بکسے میں ڈال کے، تو تب بڑی پریشان ہوئی، تو اللہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ موسیٰ کے لیے پریشانی تھی نا، تو اللہ نے کہا تھا لا تحزنی، کیا کہا تھا؟ لا تحزنی، غم نہ کر۔ اچھا یہ تو حضرت موسیٰ ہے نا، حضرت یعقوب جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو وہ پریشان اپنے لیے نہیں تھے بلکہ کس کے لیے تھے؟ بیٹے کے لیے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما اشکو بسی
بولو یار، اور قرآن کے شاگردوں بولو، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اللہ اکبر، میرے غموں کی شکایت، میری تکلیفوں کی شکایت میں صرف کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے کرتا ہوں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہلے گئے۔ میں اکثر ایسے کہتا ہوں، دیکھو بھائی، اسلام کی تبلیغ میں حضور پہلے اور صدیق دوسرے نمبر پر، اللہ اکبر، ایسے کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ میں حضور اول، صدیق ثانی ہے، صدیق ثانی۔ اللہ بدر میں حضور اول، صدیق ثانی۔ احد میں اب حضور اول، صدیق ثانی۔ خندق میں حضور اول، صدیق ثانی۔ غار میں صدیق اول، حضور ثانی۔ مزار میں حضور اول، صدیق ثانی۔ کل حوض کوثر پر حضور اول، صدیق ثانی۔ اللہ اکبر۔ اور جنت میں تو جو کرنا، میرا ایک جملہ اپنے دل کی تختیوں پر لکھ کے لے جانا، اللہ کی قسم ممبر رسول پر کھڑا ہوں، اس وقت تک نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ حضور داخل نہ ہو جائیں، اور اس وقت تک امتیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ صدیق داخل نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ جہاں ایک ولی کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک تابعی کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ایک تابعی کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ایک صحابی کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سارے صحابہ کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں 1400 بیعت رضوان کرنے والوں کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں 1400 کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں بدر میں شریک ہونے والے 313 کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں 313 کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں عشرہ مبشرہ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کے ٹکٹ دیے، ان کی شان کی انتہا ہوتی ہے، اور جہاں پر 6 کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے علی المرتضیٰ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے علی المرتضیٰ کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے حضرت عثمان کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے عثمان کی شان کی انتہا ہوتی ہے، عمر فاروق کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں 1,24,000 نبیوں کی امتوں کی شان کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ابو بکر صدیق کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے، گل ساری سچی ہے، سارے صحابہ وچوں اچھیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے، گل ساری سچی ہے، یار یاراں تو کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے، کدرے بھی انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے، آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی۔ اللہ اکبر۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ پر بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا، آپ نے اپنے حجرہ میں فرمایا، آپ نے فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ بلال 3 دفعہ آ گیا ہے کہ آ کے جماعت کرواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
مرو ابا بکر، میرا حکم ابو بکر تک پہنچاؤ، فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر آپ پر بے ہوشی کا دورہ طاری ہوا، جب ہوش آیا آپ نے فرمایا نماز ہو گئی ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ نہیں ہوئی، تو میں نے تو کہا تھا کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کا دل بڑا نرم ہے، اگر وہ مصلی پر کھڑا ہوگی، آپ کے مصلی پر کھڑے ہو گئے تو ان سے چپ نہیں کیا جائے گا، وہ روتے رہیں گے، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ بلکہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ عمر بڑے مضبوط دل کے، ان کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر بے ہوشی جب طاری ہوئی، دوبارہ سے بارہ آپ کو جب ہوش آیا، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ امی عائشہ کہتی ہے نہیں یا رسول اللہ کسی کو حکم دے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ نے جب پھر وہی بات دہرائی تو حضور نے کیا فرمایا؟ سننا بھائی، حضور نے فرمایا یا باللہ ورسولہ والمؤمنون الا ابا بکر، عائشہ تو سمجھتی کیوں نہیں؟ ابو بکر کے سوا مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے اللہ اس کے سوا اور کسی پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے مصلی پہ کس کو کھڑا کر؟ بولو بولو ابو بکر کا نام، کس کو کھڑا کرو؟ ابو بکر کو کھڑا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں۔ اور حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے دروازے کھلتے ہیں مسجد کی طرف، صحابہ نے دروازے مسجد کے سین کی طرف کھولے ہوئے تھے تاکہ جلدی جلدی نماز کے لیے آ جائیں۔ حضور نے فرمایا سب دروازے بند کر دو الا باب ابا بکر۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو۔ آج بھی باب ابو بکر ہے، اللہ آپ کا اور میرا وہاں جانا نصیب کرے اور وہاں سے داخلہ نصیب کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم فرمایا اللہ، میں اسی لیے کہتا ہوں پھول تو بڑے ہیں، گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے، داتیں تو بڑی ہیں، سونے کی بات ہی کچھ اور ہے، دن تو بڑے ہیں، جمعے کی بات ہی کچھ اور ہے، راتیں تو بڑی ہیں، لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے، کتابیں تو بڑی ہیں، قرآن پاک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں شہر تو بڑے ہیں، مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے، فرشتے تو بڑے ہیں، جبریل کی بات ہی کچھ اور ہے، انبیاء تو بڑے ہیں، رسول کریم کی بات ہی کچھ اور ہے، صحابہ تو بڑے ہیں، صدیق کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ آپ کہیں گے یار صدیق کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور جب خلیفہ بنے نا، آخری بات ہے بڑا توجہ سے سننا، جب خلیفہ بنے نا 4 قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ابو بکر صدیق کو۔ سب سے پہلے حضور نے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں بڑے بڑے کمانڈر، ابو عبیدہ ابن جراح بھی اس میں، بڑے بڑے جرنیل، سعد ابن ابی وقاص بھی اس میں، عمر ابن خطاب بھی اس میں، علی ابن ابی طالب بھی اس میں، بڑے بڑے جرنیل اس میں۔ اور اس لشکر کا حضور نے امیر بنایا اپنے پوترے کو۔ کس کو بنایا؟ بولو بولو، پوترے کو، پوتے کو، پوتے کو۔ لوگوں نے جب حیران ہو کے دیکھا اور حیرانگی سے دیکھا تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس سے پہلے تم اس کے باپ کے بارے میں بھی حیران ہوتے تھے، تم زید کے بارے میں بھی کیا ہوتے تھے؟ حیران ہوتے تھے، لیکن میں اللہ کی قسم محمد سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ امارت کا حقدار کوئی نہیں تھا۔ آج تم اسامہ پر حیران ہو رہے ہو، اور اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر امارت کا حقدار کوئی نہیں۔ حضور نے اپنے منہ بولے بیٹے زید کے بیٹے حضرت اسامہ کا لشکر روانہ فرمایا۔ جب حضور کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، لشکر اسامہ مدینے کے باہر پڑاؤ ڈال کے کھڑا ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، یہ واپس آ گئے، اب ابو بکر خلیفہ بنے، سب سے پہلا کام لشکر اسامہ کو روانہ کیا۔ کیا کیا؟
کہا جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا تھا میں ابو بکر اس کو روکوں گا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ خواہ ٹیکس ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف ایک لشکر تیار کیا کہ اس وقت تک ان سے جنگ کرو جب تک کہ ایک رسی بھی جو رسول اللہ کو دیتے تھے جب تک کہ وہ نہیں دیں گے ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ اب تیسرے آ گئے، مرتدین آ گئے جو قبائل میں سے مرتد ہو گئے اور انہوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف بھی ایک لشکر تیار کیا۔ عمر آ گئے، ادھر ویکھو، عمر آ گئے۔ عمر آ کے کہتے ہیں امیر المومنین مدینے میں تو بندہ ہی کوئی نہیں رہ گیا، ہر ایک کے خلاف جنگ چھیڑ لی ہے، ہر ایک کے خلاف جنگ چھیڑ لی ہے، لشکر اسامہ بھی بھیج دیا ہے، مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی جنگ چھیڑ لی ہے، مرتدین کے خلاف بھی جنگ چھیڑ لی ہے۔ ابو بکر نے کیا کیا؟ عمر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا جبار فی الجاہلیت و جبان فی الاسلام۔ اے جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، آج بزدل ہو گئے، آج کی ہو گئے، بزدل ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے خالد ابن ولید کی امارت میں ایک لشکر تیار کیا چوتھا، اور وہ لشکر کس کے لیے تھا؟ مسیلمہ کذاب کے لیے، جو بہت بڑا لشکر 40,000 کا لشکر لے کر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں خالد مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا، میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک کہ تو مسیلمہ کذاب کا سر قلم کر کے نہیں لائے گا، ختم نبوت کے چور کو جب تک تو قتل نہیں کرے گا۔ عمر پھر آ گئے، عمر پھر آ گئے۔ امیر المومنین مدینے میں تو کوئی بچہ بھی نہیں رہ گیا، اب کیا ہوگا؟ مدینے کی رکھوالی کون کرے گا؟ لو بھائی ابو بکر کے یہ الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ ابو بکر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو جرت الکلاب بارجل امہات المومنین۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر مجھے یہ پتا ہو کہ مومنوں کی ماں نبی پاک کی بیویوں کی ٹانگوں کو کتے کھینچیں گے، لیکن میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ مسیلمہ کذاب کا سر قلم نہیں کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر لشکر گیا، لشکر گیا، آخری 3 منٹ ہے بات سمجھنا۔ لشکر حضرت ابو بکر نے بھیجا، بڑی گمسان کی جنگ ہوئی، مشہور جنگ ہے تاریخ اسلام میں، جنگ یمامہ۔ کیا جنگ کا نام ہے؟ جنگ یمامہ۔ 1200 قرآن کے حافظ شہید ہو گئے اس جنگ میں۔ کتنے؟ 1200 قرآن کے حافظ۔ اب حضرت عمر آ گئے جنگ کے بعد اور کہنے لگے امیر المومنین قرآن کی صداقت پر حرف آ سکتا ہے، قرآن کے بارے میں کچھ کیجئے، اتنے حافظ اگر جنگوں میں شہید ہو جائیں گے تو قرآن کا کیا بنے گا؟ ابو بکر نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کا سربراہ حضرت زید ابن ثابت کو بنایا، حضرت زید کو بنایا اور قرآن کو اکٹھا کیا گیا۔ تو میں جنگ کی احوال تھوڑا سا سنا دوں۔ ایک کالے رنگ کا بندہ نا، کالے رنگ کا ایتھوپیا کا رہنے والا، وہ نا جنگ شروع ہونے سے پہلے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے ربا آج جنگ شروع ہونے لگی ہے، مالکہ آج میں ایک ایسا کارنامہ میرے ہاتھوں سے انجام دلا دے کہ کل میں نے رسول اللہ کو رلایا تھا، آج میں ایسا کارنامہ سر انجام دوں کہ حضور حوض کوثر پر مجھے اپنے گلے سے لگا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ کالے رنگ کا پتہ کون ہے؟ یہ ہے وحشی ابن حرب، وحشی ابن حرب جس نے نیزہ مار کے جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اور فتح مکہ پر جب مسلمان ہوا حضور نے فرمایا وحشی تیری جہنم جنت میں بدل گئی ہے، تو نے کلمہ پڑھا اللہ تجھے جنت دے دے گا، لیکن
آج کے بعد تو میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ مجھے اپنا چچا امیر حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وحشی دعا کرتا ہے۔ اب جناب جنگ شروع ہے، جنگ جاری ہے، وحشی وہی نیزہ لے کر اسی طرح تاک کے مسیلمہ کذاب کے سینے میں اتارتا ہے، اور اس کا سر قلم کر کے، سر اوپر کر کے اللہ کی طرف دھیان کر کے کہتا ہے اللہم اشہد، بولو اللہم اشہد، کیا معنی ہے؟ اے اللہ گواہ بن جا، اے اللہ گواہ بن جا، اے اللہ گواہ بن جا، کل میں نے تیرے محبوب کو رلایا تھا، آج میں نے تیرے محبوب کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کا سر قلم کر دیا ہے، تو گواہ بن جا کہ کل قیامت والے دن تیرا محبوب اپنے ہاتھوں سے مجھے حوض کوثر عطا فرما دے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی جہاں صدیق لیٹا ہے، اللہ وہ تو پہلے ہی جنت کا ٹکڑا ہے، میں کیا دعا کروں، وہ تو پہلے ہی جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا نا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے بیڈ روم سے لے کر میرے ممبر تک یہ جتنا ٹکڑا ہے نا، یہ حضور نے فرمایا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اب ابو بکر تو اس جنت میں ہیں، اللہ ان کے اور درجات بلند فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔